نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا ذا كل معلوم لك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. محترم سامعین، آج مجھ کو علماء کرام کی جانب سے جس عنوان پر رب کو شاہی کا موقع ملا ہے وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، یہ بات اثر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو اس کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے اپنے ناموں سے پکارا ہے، جیسے یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا علیہ السلام. اور جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر سے پکارا گیا ہے. محترم سامعین، جب حکمت الہی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو وہ دربار خداوندی سے معافی کی طلبگار ہوئی تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرمائی. قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرمائی. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے گئے تھے جس کے ذریعے اس کی بخشش ہوئی. اور وہ کلمات یہ ہے کہ اللہم اغفر لی بحق محمد وآلہ، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل مبارک کے صدقے سے معاف فرما. محترم سامعین، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس کی اس انداز میں حمد و ثنا بجا لاؤں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لایا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک صدرک واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھاؤ، آپ کے لیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ آپ کو عطا کیا جائے گا اور آپ شفا کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سامعین، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت کی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت کی یاد ہے کہ آپ ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں سب کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یعرف لی حقیقتا غیر ربی، میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح بلند فرمایا. اس کا عملی مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی
اللہ تعالیٰ فرما دے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی رضا کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ محترم سامعین، میں اپنی اس تقریر کو چند اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ طٰہٰ سے آیت کی سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے نام و نسب ہے، قرآن میں یاسین تیرے نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل کا مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔